الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما هو اہل والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ توفیق خداوند متعال سے الحمدللہ یہ درس کا سلسلہ 3 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب ہم 27ویں پارے میں ہیں اور سورہ حدید شروع کی تھی تو آج اختتام کی طرف ہے۔ سورہ حدید جس کی ٹوٹل 29 آیات ہیں اور یہ مدنی صورت ہے، جس کی 20 آیات وہ بیان ہو چکی ہیں۔ آج آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 29 تک یعنی 9 آیات کا ترجمہ اور پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ آیت نمبر 21 کا ترجمہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ ایک دوسرے پر سبقت کرو۔ اہل ایمان کو اللہ دعوت دے رہا ہے، ایک دوسرے پر سبقت کرو۔ کس چیز میں؟ اپنے رب کی مغفرت طلب کرنے میں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں استغفار و مغفرت کرنے میں سبقت کرو۔ کسی کا انتظار نہ کرو، وہ اللہ سے معافی مانگے تو پھر میں بھی معافی مانگوں۔ اور جنت تک جانے کی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنت تک جانے کی بھی ایک دوسرے پہ سبقت کرو، یعنی جنت میں جانے والے اعمال بچا لو۔ جنت کی چوڑائی یعنی اس کی جو وسعت ہے، پروردگار فرما رہا ہے یہ جنت جس کی جو وسعت ہے آسمان اور زمین کی وسعت جیسی ہے، یعنی زمین کی جنت کی جو وسعت ہے زمین جنت کی وسعت زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یہ جنت بنائی کس کے لیے گئی؟ خود قرآن میں اللہ جواب دے رہا ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ اللہ فرما رہے یہ جنت ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے۔ تو یعنی ہر ایک کے لیے جنت نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہونا ضروری۔ فضل اللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے، اور اللہ صاحب فضل اور عظیم ہے۔ آیت نمبر 21 کا یہ ترجمہ تھا۔ آیت نمبر 22۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ کوئی مصیبت زمین میں اور تمہارے وجود میں نمودار نہیں ہوتی مگر یہ کہ زمین کی تخلیق سے پہلے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ چیز اللہ کے لیے آسان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے وجود میں اور زمین میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، پروردگار فرما رہا ہے یہ ساری لوح محفوظ میں موجود ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہے کون سی مصیبت کس حصے میں آنی ہے، کون سی مصیبت کس کی زندگی میں آنی ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ میرے لیے آسان ہے، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ میں حالات سے پہلے کا بھی علم رکھتا ہوں، تو چونکہ اللہ کا علم ذاتی ہے۔ آیت نمبر 23۔ لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اللہ فرما رہا ہے یہ سب اس لیے ہے تاکہ جو چیز تم کھو چکے ہو افسوس نہ کرو، جو تم سے اللہ کہہ رہے ہیں تلف ہو گئی ہے اس پر افسوس نہ کرو، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے یعنی جتنی نعمتوں سے تمہیں نوازا گیا ہے، پروردگار فرماتے ہیں اس پر نہ اتراؤ، اس پر تم خوشی نہ مناؤ، اس پہ تم بھنگڑے نہ ڈالو کہ تمہیں کچھ مل گیا
دنیا میں کچھ مقام مل گیا، تمہیں رتبہ مل گیا، تمہیں کچھ چیزیں مل گئیں اور تم نے اترانا شروع کر دیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اترانا چاہیے، نہ کہ انسان خوشی میں بھنگڑے، حلال اور حرام کا خیال نہ کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور خدا کسی اترانے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ اللہ نے جو دیا ہے تم اس پر اترانا شروع کر دو، فخر و مباحت شروع کر دو، تکبر اور غرور شروع کر دو، بلکہ شکر کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 24، لِلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ فرمایا یہ جو اترانے والے اور فخر و مباحت کرنے والے یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں تم بھی کنجوسی کرو۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ، جو اللہ کے اس حکم سے منہ موڑے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور اللہ سبحانہ وتعالی غنی ہے اور لائق ستائش ہے، صاحب حمد ہے وہ۔ تو یہ 4 آیات، آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 24، یہ ان کا ترجمہ، ان آیات کا پیغام۔ آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اے مومنو، تم مغفرت میں یعنی طلب معافی میں تم ایک دوسرے پہ سبقت کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو بھی خبردار کر رہا ہے کہ اگر بالفرض 4 دوستوں میں بیٹھ کے اجتماعی طور پہ اولاد میں یا اولاد کے سامنے والدین نے یا کسی مقام پر لوگوں نے اجتماعی برائی انجام دی، گناہ انجام دیا، اس انتظار میں نہ بیٹھو پہلے ہمارا باپ معافی مانگے تو پھر ہم اللہ سے معافی مانگیں، پہلے ہماری ماں معافی مانگے تو پھر ہم معافی مانگیں، پہلے ہمارا بڑا بھائی سدھر جائے تو پھر ہم سدھریں، پہلے ہمارے دوست اللہ سے معافی مانگ لیں تو پھر میں بھی اللہ سے معافی۔ اللہ کہہ رہے نہیں، مغفرت پہ معافی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں سبقت کرو۔ تو لہٰذا کسی کا انتظار کرنے نہ بیٹھو، تو جو پہلے سبقت کرے گا وہ پہلے خیر کو پالے گا، وہ پہلے بھلائی کو پالے گا۔ تو لہٰذا اللہ اس میں اس نقطے کی طرف ہمیں توجہ دلا رہا ہے، اور اس میں کہا کہ تم جنت میں جانے کی کوشش کرو۔ جنت میں جانے کے لیے، تو جنت میں جانے کے لیے ظاہری بات ہے کہ انسان کو پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے توبہ کرنا ہے۔ تو یعنی جب تک توبہ نہیں ہوگی اس وقت تک انسان جو ہے وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتا، پہلے اس لیے جنت سے پہلے مغفرت کی بات کی ہے۔ تو اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا لوگوں نے علماء کی گفتگو سنی، قرآن کی آیات سنی، معصومین کا کلام سنا یا پڑھا، اب دل کیا کہ ہم توبہ استغفار کریں، تو اسی محفل میں ہم رونے بھی بیٹھ جاتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، استغفار تو کرنا چاہیے، لیکن کیا یہ توبہ کے لیے کافی ہے؟ لوگ مثلا نمازیں چھوڑ دی، روزے چھوڑ دیے، حج واجب تھا وہ انجام نہیں دیا، ہمارے ذمے زکاتیں ہیں، ہمارے ذمے خمس ہے، بہن بھائیوں کا حق ہمارے ذمے ہے، لوگوں کا قرض نہیں دے رہے کچھ بھی، اور ہم نے کیا کیا؟ مسجد میں گھر میں رو کے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہم سمجھتے ہم نے معافی مانگی، یہ معافی ادھوری ہے، یہ توبہ نامکمل ہے۔ توبہ کیسے مکمل ہوگی؟ اللہ کے حضور استغفار کریں اور جو واجبات ہمارے ذمے رہ گئے ہیں ان کو مکمل کریں، یہ ہے مکمل توبہ۔ اور جو حرام ہم نے انجام دیے تھے اس نقص کو پورا کریں، مثلا مثال کے طور پر واجبات جو رہ گئے ہیں، نمازیں رہ گئی ہیں، ان کو مکمل کریں، جو ہمارے ذمے خمس و زکوٰۃ فطرہ، دوسرے واجبات، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے حقوق، لوگوں کے قرض رہ گئے ہیں اس کو ادا کریں۔ اسی طرح سے یعنی یہ واجبات مکمل کریں، جو حرام کام ہم نے انجام دیے، جو چیزیں ہم سے تلف ہو گئی ہیں اس نقصان کو پورا کریں۔ مثلا کیسے؟ مثال کے طور پہ ہم نے حرام کام انجام دیا، حرام کام کیسے انجام دیا؟ ہم نے کسی مومن کا مال چرا لیا، اب مال تو چرایا ہے، معافی تو مانگ لیں، یا اللہ میں نے اس کا مال چرایا تھا، یا اللہ میں نے فلاں کو مارا تھا، مثلا اس کی ٹانگ توڑ دی تھی، فلاں کو مارا تھا، مثلا اس کا بازو توڑ دیا تھا۔ اب یہ معافی صرف اللہ سے کافی نہیں، اس کو جا کے راضی کریں، اس کو جو ہم نے کسی مومن کو ضرب لگائی ہے، چاہے وہ اولاد بھی کیوں نہ ہو، اس کا خون نکالا ہے،
اس کو ہم نے زخم لگائے، شریعت کہتی ہے آپ کے اوپر دیت واجب ہے، چاہے وہ آپ باپ بھی کیوں نہیں، چاہے آپ ماں بھی کیوں نہیں۔ تو یہ تو ہمارے اسکولوں میں بہت یعنی ظلم ہو رہا ہے نا، بچوں کو جو مارتے ہیں اور یعنی اس کی وجہ سے دیت واجب ہو جاتی۔ تو لہٰذا جو ہے توبہ جو ہے وہ مکمل ہونی چاہیے، یعنی لوگوں کا جو حق ہے ہمارے ذمے وہ ادا کریں اور واجبات کو ادا کریں، پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی استغفار کریں، یقیناً یہ ہے صحیح معنوں میں توبہ۔ تو روایت ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی نہج البلاغہ میں یہ روایت ہے، امام علی کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے امام کی خدمت میں اس کے مزاج میں تھا، اس نے کہا استغفر اللہ، استغفار پڑھا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وائے ہو، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو نے استغفار کا معنی ہی نہیں سمجھا، تو نے صرف زبان کو عادتاً اپنی زبان پہ یہ جملہ جاری کر دیا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس کے معانی سے آگاہ ہو۔ آپ نے فرمایا 6 معانی پر حاوی ہے یہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ 6 استغفر اللہ کس کو کہنے کا حق ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا استغفار استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنے کا حق اس شخص کو ہے جس سے غلطی ہو چکی ہو اور وہ غلطی پہ نادم ہو۔ جو غلطی پہ نادم ہو کر کہے استغفر اللہ، اس کو یہ استغفار فائدہ دے گا۔ یعنی اگر غلطی پہ نادم نہیں ہو رہا ہے، غلطیوں پہ غلطیاں کر رہا ہے، نادم نہیں ہو رہا، عادتاً زبان پہ ذکر کر رہے ہیں، امام فرماتے ہیں یہ اس استغفار اس لیے نہیں آیا، گناہ بھی کرتے رہو استغفار بھی پڑھتے رہو۔ غلطی پہ نادم ہوں اور استغفار کو زبان پہ جاری کریں۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو ترک کرنے کا ارادہ کر لو کہ آئندہ کے لیے یہ گناہ نہیں کروں گا۔ مثلا جھوٹ بولنا ہے، غیبت ہے، اور کوئی حرام کام ہے، جیسے مثلا موسیقی سننا، نماز کا چھوڑنا، یہ حرام کام ہے۔ اب انسان یہ توبہ کرے کہ آئندہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا اور کہے استغفر اللہ ربی واتوب، جھوٹ نہیں بولوں گا استغفر اللہ ربی واتوب، غیبت نہیں کروں گا استغفر اللہ ربی واتوب، یہ گناہوں سے انسان ترک کرنے کا پکا ارادہ کرے، اس شخص کو حق ہے کہ وہ استغفار جاری کرے۔ نمبر 3 فرمایا مخلوق کے حق ادا کرے، وہی بات جو ہم نے توبہ کی شرائط میں سے بیان کی، مخلوق کا حق جو ہمارے ذمہ رہ گئے، بہن بھائیوں کا حق دینا، جائیداد میں رشتہ داروں کا حق دینا ہے، مقروض لوگوں کا، ہم لوگوں کے مقروض ہیں، قرض دینا ہے اور ہم ان کا حق دیں۔ جو ہم نے روکا ہوا تھا وہ گناہ کیا ہوا تھا، حق ادا کر کے کہیں استغفر اللہ، بار الہ میں نے جو آج تک لوگوں کا حق روکا تھا اس گناہ پہ معافی مانگتا ہوں۔ امام فرماتے وعلیکم السلام، امام فرماتے ایسے شخص کو حق حاصل ہے وہ استغفار کرے۔ نمبر 4 امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو فرائض تم پر واجب تھے ان کو ضائع کر دیا، وہی توبہ کی شرائط میں جو ہم نے شروع میں بات کی، جو واجبات تھے تم پر فرض ان کو ضائع کر دیا۔ حج واجب تھا، سستی اور کاہلی کی کہ ابھی میں اپنے بزنس کو جو ہے سٹرونگ کر لوں۔ زکوٰۃ اور خمس واجب تھا، ہم نے کہا کہ نہیں ابھی میں نے زکوٰۃ اور خمس دیا تو میرا تو مال کم ہو جائے گا، ہم مال سے محبت لگا کے بیٹھ گئے۔ یہ اسی طرح سے بہن بھائیوں کا حق دینا تھا، ہم نے کہا کہ میرا ابھی کاروبار ذرا اور سیٹ ہو جائے، تو لہٰذا یہ واجبات کے فرائض کو جو ضائع کر دیا، نماز کو ضائع کر دیا، فضول دنیاوی کاموں میں بیٹھے رہے، ڈراموں میں بیٹھے رہے، فلموں میں بیٹھے رہے، ٹک ٹاک دیکھتے رہے، فیس بک استعمال کرتے رہے، نمازوں پہ نمازیں چھوڑتے رہے۔ جو فرائض کو ترک کر دیا، امام فرماتے ہیں اب وہ تحیہ کرو کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، ان فرائض کو انجام دو جو تمہارے ذمہ رہ گئے، اور کیا کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ امام فرماتے ہیں نمبر 5 جو گوشت حلال جو گوشت عقل حرام سے، یعنی حرام مال سے تم نے گوشت بنایا ہے، اس کو گوشت کو پگھلاؤ خوف خدا کے ذریعے سے، اس گوشت کو ختم کر کے کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یعنی تمہارے بدن اور ہڈیوں میں وہ پرانا گوشت جو حرام مال کے ذریعے سے بنا تھا ختم ہو جائے، اب نیا گوشت پیدا ہو حرام طریقے سے، حلال طریقے سے، تو حرام کو ختم کرو اور حلال طریقے والا گوشت آنے، تو لہٰذا یہ اس مقام پہ کہنا چاہیے۔ نمبر 6 امام فرماتے اپنے جسم کو اطاعت کے رنج
اطاعت کے رنج سے آشنا کرو، یعنی اپنے جسم کو عادی بناؤ اطاعت خدا کا۔ مزاج میں یہ چیز نہیں آتی، انسان کا مزاج جو اس بات کو قبول نہیں کرتا، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تو لہٰذا یعنی اس کو منائیں، اپنے نفس کو انسان منانا چاہیے۔ تو جو لہٰذا اس چیز سے دور ہے، اطاعت خدا سے دور ہے، تو لہٰذا وہ کیا کہے؟ وہ استغفار کہے، یعنی جس نے اطاعت خدا میں کوتاہی کی، اس میں سستی کی، اس میں کاہلی کی، تو لہٰذا اس مقام پہ جو ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان مقامات پر تم کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے کے لیے بھی سبقت کرو۔ جنت میں جانے کے لیے سبقت سے کیا مراد؟ یعنی جنت میں جانے والے اعمال بجا لاؤ۔ آج آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے آپ کو ٹکٹ لینا ہے، بغیر ٹکٹ کے آپ نہیں جا سکتے، یا آپ نے خود جانا ہے تو اپنی سواری، بغیر سواری کے آپ نہیں جا سکتے، یعنی وسیلہ ضروری ہے، سواری خود اپنی ہو یا دوسرے کی آپ کو ٹکٹ لینی پڑے گی۔ تو ایک منزل سے دوسری منزل کے لیے ہمیں سواری کی، ٹکٹ کی ضرورت ہے۔ اور جو جنت اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے اولیاء کے لیے، اپنے انبیاء کے لیے خلق کی ہے، جس کے وارث محمد وآل محمد ہیں، جس میں انبیاء کی شاہی ہوگی، جس میں ائمہ اہل بیت کی شاہی ہوگی، وہ سردار ہوں گے، اس میں ہم بغیر کسی عمل کے چلے جائیں گے۔ دنیا میں ایک مرلے کا، 2 مرلے کا مکان کسی نے بنانا ہو نا، تو اس کے لیے کتنے سال انسان کو جتن کرنے پڑتے ہیں، 10 سال 20 سال مال جمع کرے گا، مکان بنائے گا، اب پھر سوچتا ہے کہ میں اس کو لنٹر والا مکان بناؤں یا ٹیئر گارڈر سے بناؤں، پھر لوگوں سے قرض لیتا ہے، زیورات بیچتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے، ایسے کہ نہیں؟ دنیا میں، عارضی دنیا میں جہاں پر عارضی زندگی گزارنی، وہاں پر رہنے کے لیے انسان کتنا کچھ کرتا ہے ایک چھوٹا سا مکان بنانے کے لیے۔ اور جہاں پر دائمی زندگی گزارنی ہے، جنت، وہاں پر انسان اپنا مکان، اپنا ٹھکانہ، اپنا گھر بنانے کے لیے وہاں پر کہتا ہے مجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قدر غافل ہے یہ انسان، یعنی دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں عمل کی ضرورت ہے، دنیا میں مکان کے لیے عمل کی ضرورت ہے، آخرت میں محمد وآل محمد کی ہمسائیگی میں رہنے کے لیے جنت میں کیا وہاں عمل کی ضرورت نہیں ہے؟ وہاں پہ بھی عمل کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے کہا کہ جنت کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جنت تیار ہوئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے۔ تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اللہ نے تو کہا کہ صرف ایمان لے، عمل کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ علماء عمل کا اتنا زور دیتے ہیں۔ تو لہٰذا عمل کی بات بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پر کی ہے۔ اور ایمان کے بارے میں وارث قرآن امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں الایمان اقرار و عمل و نیت۔ امام فرماتے ہیں یاد رکھو دنیا والوں، ایمان نام ہے 3 چیزوں کا۔ اقرار، اہل بیت اللہ کی ربوبیت کا اقرار، رسول اللہ کی نبوت کا اقرار، محمد وآل محمد کی ولایت و امامت کا اقرار، جو عقائد حق کا ہیں ان کا اقرار، یہ ہے اقرار ہو، وعمل، اور عمل ہونا چاہیے، بد عمل نہیں، یعنی عمل کا نام جو ہے ایمان ہے۔ امام کہہ رہے ہیں، جس امام کے نام سے ہم جعفری کہلواتے ہیں، وہی امام کہہ رہے ہیں ایمان نام عمل کا ہے، بد عملی کا نام ایمان نہیں ہے۔ اور تیسرا امام فرماتے ہیں وَنِيَّةٌ، اور نیت ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا یعنی نیت کا تعلق جو ہے وہ دل سے، تو یہ جو ہے اقرار کا تعلق قبول سے ہے، اور عمل کا تعلق جو ہے وہ اعضاء و جوارح سے۔ تو امام علیہ السلام نے فرما دیا کہ یعنی جس کے دل میں ہو اور جو اقرار کرے، معرفت رکھتا ہو، اور جو اعمال صالح رکھتا ہو، تو وہ ایمان کے 3 درجوں پہ فائز ہے۔ یہ آیت نمبر 21 کا پیغام تھا۔ آیت نمبر 22، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جنتی کہ اللہ نے اس آیت میں کیا سمجھایا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔
اللہم صلی علی محمد۔ آیت نمبر 22 میں یہ میسج دیا کہ جتنی بھی آزمائش ہوتی ہیں جو دنیا میں ہوتی ہیں یا لوگوں کی زندگی میں ہوتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری کی ساری لوح محفوظ میں درج ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اس میں اس بات سے آگاہ کر رہا ہے کہ میرا علم ذاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو جب پہلے سے علم ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ وتعالی خود یہ کام کروا رہا ہے۔ اللہ کا علم ہونا کہ مثلا فلاں شخص نے قتل کرنا ہے، فلاں شخص نے زنا کرنا ہے، فلاں شخص نے شراب پینی ہے یا فلاں حرام کام کرنا ہے، یہ جو ہے جو لوگوں نے حرام کام انجام دینے، اللہ کو علم ہے۔ اللہ کے علم کا لازمہ یہ نہیں ہے، صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد و آل۔ اللہ کے علم کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اس حرام کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کا لازمہ یہ نہیں، اللہ کو علم ہے کہ اس نے قتل کرنا ہے، اس نے جوا کھیلنا ہے، اس نے زنا کرنا ہے، تو اس کا لازمہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ تم حرام بھی کرو، نہیں، اللہ کو علم ہے۔ کیونکہ ہم کیا کہیں کہ اللہ تعالیٰ علیہ باللہ جہل ہو، نہیں، ہمارے اعمال سے اللہ آگاہ ہے، تو لہٰذا اللہ کو یہ علم ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے زنا کرنا ہے، اپنی مرضی سے قتل کرنا ہے، اس نے فلاں کے برانگیختہ کرنے سے فلاں کام کرنا ہے، تو یہ ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے ہمارے پاس روایت ہے تاریخ میں کہ جب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام کو جب یزید کے دربار میں زنجیروں میں جکڑ کر امام کی خدمت میں لے جایا گیا تو اس وقت یزید ملعون نے قرآن کی آیت پڑھی، اس نے سورہ شعراء کی آیت پڑھی، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جس میں وہ ملعون بدبخت اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا یہ جو مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے، یعنی علیاذ باللہ وہ امام کی توہین کر کے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے علی ابن الحسین، یہ جو آج تم اس مصیبت میں جکڑے گئے ہو یہ اپنے ہاتھوں کی تمہاری مصیبت ہے۔ تو یعنی وہ قرآن کی آیت پڑھ کے سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ انسان پر جتنی مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، وہ انسان کے اپنے ہاتھوں سے آتی ہیں، لیکن وارث قرآن امام زین العابدین علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد وآل، امام علیہ السلام نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی۔ کیا فرمایا امام نے؟ فرماتے ہیں قَاللَّهُ مَا نَزَلَتْ هَٰذِهِ فِينَا، امام فرماتے ہیں اے یزید ہرگز نہیں، یہ آیت ہماری حق میں نازل نہیں ہوئی، انما نزلت ما اصاب من مصیبہ فی الارض ولا فی انفسکم، یہ جو آیت اس سورہ حدید کی یہ آیت نمبر 22، امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ والی آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری زندگی میں، انسانوں کی زندگی میں اور کائنات میں جتنی بھی مصیبت آزمائش آتی ہے یہ لوح محفوظ میں درج ہے، میرے علم میں ہے۔ یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ محمد وآل محمد پر یہ مصائب آئیں گے، لوح محفوظ میں درج ہے، اللہ کے علم میں، لیکن وہ کس کا ارادہ، وہ کون یہ بدبختی اور شقاوت کرے گا آل محمد کو ان مصائب میں جکڑنے میں؟ وہ یزید ملعون ہوگا۔ تو لہٰذا اس بات کی طرف اشارہ۔ تو یہاں پر اب یہ ہے کہ آزمائش جو ہے وہ دو طرح سے، آزمائش کتنی طرح کی ہے؟ دو طرح سے۔ دیکھیں، ایک آزمائش ہوتی ہے جیسے مثلا مثال کے طور پہ ہم اسکول میں آزمائش کرتے ہیں، امتحان لیتے ہیں بچوں کا، وہ بھی آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان میں کون سا بچہ لائق ہے اور کون جو ہے نالائق ہے۔ تو امتحان جو ہے وہ نتیجہ دیتا ہے کہ ان میں کامیاب کون ہے سال کے آخر میں۔ تو لہٰذا یہ امتحان ہوتا ہے کہ لائق اور نالائق کے درمیان فرق ہو جائے، دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ لائق کون ہے اور نالائق کون ہے۔ ایک آزمائش یہ ہے۔ تو کیا انبیاء پر اسی طرح کی آزمائش ہوئی؟ وہ تو اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ کیا محمد وآل محمد پر یہ آزمائش ہوئی؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے منتخب کرتا ہے۔
بھئی اللہ سبحانہ و تعالی جو آزمائش کیا ہماری طرح لے رہا ہے جس طرح ہم دار امتحان میں آزمائش کرتے ہیں، امتحان لیتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ پھر اللہ نے انبیاء پر مصیبتیں، آزمائشیں کیوں ڈالی؟ محمد و آل محمد کے اوپر آزمائشیں کیوں آئی؟ کیونکہ ہم جو آزمائش کرتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، وہ حق اور باطل، لائق اور نالائق کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے انبیاء اور ائمہ خدا علیہ السلام پر جو آزمائشیں اور مصیبتیں بھیجی، اس کا کیا فلسفہ تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے یہ میرے ہادیان برحق یہ صاحب فضل و کمال ہے، اللہ نے خود ان کو صاحب فضل و کمال بنایا ہے، لیکن اب پھر ان کو اللہ نے مصیبتوں میں کیوں ڈالا؟ ان کو اس لیے مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا کیا، اللہ ان کے صبر اور شکر کو اپنی مخلوق کے لیے نمونہ قرار دینا چاہ رہا ہے کہ دیکھو یہ میرے انبیاء وہ ہیں جو میرے راستے پر ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ان پر آ گئی ہیں میرے دین کے سامنے، میرے دین پر یہ قائم ہیں، یہ صابر اور شاکر نظر آتے ہیں، یہ خدا کا شکوہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اسی طرح محمد والے محمد ہوں، وہ اللہ کے حکم کے سامنے اس کی مصیبت اور آزمائش میں وہ صابر اور شاکر نظر آتے ہیں۔ اب خود دیکھیں، تو لہٰذا یہ ان معنوں میں، تو لہٰذا یہ آزمائش دو طرح سے ہوتی ہے، مصیبت بھی دو طرح سے۔ مصیبت کیسے دو طرح سے؟ مصیبت ایک یہ ہوتی ہے کہ جو انسان پر مصیبت آتی ہے وہ روایات میں جو ملتا ہے کہ کبھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر آتی ہے، مصیبت جو ہے وہ کبھی ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کے ہماری زندگی میں آتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہم عام انسان ہیں جو ہماری زندگی میں مصیبت آئی، ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کے یا ہمارے گناہوں کی سزا بن کے؟ جیسا کہ مثلا روایت میں معصوم فرماتے ہیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی برکت سے محروم کر دیتے۔ اب یہ رزق کی برکت سے محروم ہونا یہ ایک سزا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کیوں سزا کب بنی؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری ہیں۔ معصوم فرماتے جو قطع رحمی کرتا ہے رشتہ داروں سے اللہ اس کی زندگی کو کم کر دیتا ہے، تو یعنی یہ بھی ایک کیا ہے؟ گناہ کی سزا بن گئی۔ تو کچھ مصیبتیں انسان کی زندگی میں گناہوں کی سزا بن کے آتی ہے، کچھ کفارہ بن کے آتی ہے۔ اب یہ جو محمد والے محمد علیہ السلام انبیاء کی زندگی میں یہ جو آتی تھی مصیبتیں، آزمائش آتی تھی، تو یہ کیا تھی؟ یہ جو بیماری آتی تھی ان کو، یا ان کے اوپر جیسے حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں چلے گئے، حضرت ایوب علیہ السلام جو وہ بیمار ہو گئے، بستر مرض پہ آ گئے، سارا کچھ ان کا ختم ہو گیا، یا محمد والے محمد علیہ السلام پہ اتنے مصائب آئے، اتنی مصیبتیں آئیں، تو یہ کیا تھا؟ یہ آزمائش یہ کیا ہے؟ وہ تو معصوم ہے، وہاں پر تو گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، ہم یہ کہیں کہ وہاں پر گناہوں کی سزا یا گناہوں کا کفارہ نہیں، تو پھر محمد والے محمد کی زندگی میں کیوں آئے؟ تو وہاں پر ان کی زندگی میں جو آئے وہ وہی جواب جو پہلے میں جو دو صورت ہم نے بیان کی تھی، وہی کیا ان کی زندگی میں جو مصیبت آئی وہاں پر اس مصیبت میں وہ جب صبر کریں گے وہ امت کے لیے، وہ اللہ کی مخلوق کے لیے ان کا وہ کردار نمونے عمل بنے گا کہ دیکھو تم اس مصیبت میں کس طرح سے صبر سے زندگی گزارو، دیکھو اس طرح ان مصائب میں کس طرح سے مشکلات سے نکلنے کا حل تلاش کرو۔ تو یہ مقصد ہے۔ تو اس آیت میں جی ہمیں پیغام دیا گیا، آیت نمبر 23 کا پیغام، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو پیغام دیا ہے کہ جو تم سے تلف ہو گیا اس پر افسوس نہ کرو، اور جو عطا کیا گیا اس پر اتراؤ نہیں، یعنی فخر و مباحت، غرور اور تکبر نہ کرو۔ تو اس آیت میں ایک قسم کا یعنی صبر کا پیغام دیا گیا۔ کیا مطلب؟ صبر کا پیغام کیسے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس مال تلف ہو گئے تو تم رونا پیٹنا نہ شروع کر دو، شکوہ و شکایت شروع نہ کر دو۔ لوگوں کا تھوڑا سا مال تلف ہو جائے، کسی کی بکری مر گئی، لوگوں کے سامنے روتا پیٹتا ہے، مرغی مر گئی، رونا پیٹنا شروع کر دیا، 100 روپے یا 500 گم ہو گیا، لوگوں کے سامنے ڈھنڈورا پیٹتا ہے، میرے پیسے گم ہو گئے۔ یہ بتائیں ہم لوگوں کے سامنے بیٹھ کے شکوہ کرتے ہیں میرے پیسے گم ہو گئے، میری مرغی مر گئی، میرا بزنس خراب، یہ بتائیں لوگوں کے سامنے جو ہم روتے پیٹتے ہیں کیا اس رونے پیٹنے سے وہ لوگ ہمارا نقصان پورا کر دیں گے؟
کتنا انسان ایمان کے اعتبار سے کم درجے میں لوگوں کے سامنے. یہی رونا خدا کی بارگاہ میں، جو ہماری فریادوں کو سنتا ہے، جو ہمارے نقصان کو پورا کرتا ہے، جو بے مانگے عطا کرنے والا ہے، لوگوں کے سامنے بیٹھیں گے تو اللہ کا شکوہ ہوگا. لہٰذا اپنا نقصان جتنا بھی ہو جائے نہ اس کو بیان کریں. تو لہٰذا اس لیے ملتا ہے کہ ایک محدث تھے، بہت بڑے محدث تھے، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ گئے ایک عرب قبیلے میں ایک مرتبہ صحرا میں. تو انہوں نے دیکھا کہ صحرا میں ایک پورا صحرا مرے ہوئے اونٹوں سے بھرا پڑا ہے، ہر طرف اونٹ ہی اونٹ مرے پڑے. وہاں کوئی وبا آئی، بیماری آئی، اس ایک شخص کے سارے اونٹ مر گئے. اب وہ جو شخص تھا بڑا حیران پریشان ہوا. وہ گئے اس گھر میں، وہاں پر جو تھا جگہ تھی ایک خاتون ضعیفہ کے پاس، کہ کیا وجہ ہے یہ سارے اونٹ مر گئے، یہ کس کے ہیں؟ کہا کہ وہ دیکھو، وہ جو ٹیلے پر وہ جو ایک بوڑھا بیٹھا ہے اون کاٹ رہا ہے، یہ اس کے یہ سارے اونٹ ہیں. یہ محدث جو ہے قتیبہ، یہ اس کے پاس گئے، وہ ٹیلے پر اون کاٹ رہے تھے. کہا کہ یہ آپ کے اونٹ کیوں مرے؟ انہوں نے کیا پوچھا؟ یہ آپ کے اونٹ کیوں مرے؟ اب اس کو چاہیے تھا نا کہ وہ اس کا ریزن بیان کرتا. ملتا ہے کہ انہوں نے اس مرد مومن نے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے اونٹ کیوں مرے، اس نے کہا کہ جس کا مال تھا اس نے مجھ سے لے لیا. اللہ اکبر! دیکھیے، اس نے یہ نہیں کہا کیوں مرے، کیونکہ میرا اس کے سامنے رونے سے میرے اونٹ واپس نہیں آئیں گے. اس کا جس کا مال تھا اس نے لے لیا. اس قدر صبر اور شکر. کہا کہ تم نے اس کے بعد اتنا تمہارا نقصان ہو گیا، تمہارا سارا بزنس برباد ہو گیا اور تمہیں افسوس تک نہیں ہے. تو اس نے عربک میں 2 شعر پڑھے، جن شعروں کا مطلب یہ تھا کہ میرے اگر اونٹ اپنے باڑے میں ہوتے تو مجھے خوشی نہ ہوتی، آج اگر ان کے موت آ گئی اللہ کی طرف سے تو مجھے رونے کی کیا ضرورت ہے. تو لہٰذا اس نے رضائے الہی پر راضی ہونے کو اپنی نجات سمجھی. یعنی ایسا ہونا چاہیے، مصیبت میں انسان رونا پیٹنا شروع نہ کر دے، کیونکہ اگر ہم لوگوں کے سامنے رونا پیٹنا شروع کریں گے تو وہ دنیا والے ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتے، بلکہ یہ خدا کا شکوہ ہو جائے گا. اس لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی. امام علیہ السلام اسی آیت کے ضمن میں امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مل کے دوبارہ صلوات پڑھے محمد رحمہ. امام علیہ السلام اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں، الزہد کلہ بین کلمتین من القرآن قال اللہ تعالی لکی لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما اتاکم ومن لم یأسی علی الماضی ولم یفرح بالآتی فقد اخذ زہد بطرفین. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زہد جو ہے، زہد تقوی اور پرہیزگاری، زہد کی زندگی اس بات کا نام ہے کہ یہ سارے کا سارا 2 کلموں میں موجود ہے قرآن. امام فرماتے جو اللہ نے بیان کیا وہ کیا ہے کہ جو تم سے چیز تلف ہو جائے اس پر افسوس نہ کرو، اور جو تمہیں کچھ اللہ کی طرف سے مل جائے اس پر اتراؤ نہیں، فخر و مباحت نہ کرو، اس پر غرور اور گھمنڈ نہ کرو. کیونکہ اگر تم افسوس کرتے رہو گے تو یہ اللہ کا شکوہ ہوگا، اور اگر تم اتراؤ گے، فخر و مباحت کرو گے تو یہ جو ہے یہ بھی گناہ ہے. تو دونوں صورتوں میں تم گناہ مرتکب ہوگی. صلوات پڑھے محمد وعلی آلہ. آیت نمبر 24 اس کا پیغام، یہ آیت نمبر 24 یہ آیت نمبر 23 سے پیوستہ ہے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اترانے والوں سے اور فخر و مباحت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تو اس آیت میں فرمایا ان الذین نہیں، یہاں پر فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ
हुवल गनीयुल हमीद। इसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि ये जो इतराने वाले और फ़ख्र मुबाहत करने वाले जिनको अल्लाह दोस्त नहीं रखता वो कौन है? फरमाया ये वो लोग हैं जो बौखल करते हैं और लोगों को भी बौखल और कंजूसी का हुक्म देते हैं। अल्लाह कह रहा है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने क्या किया, ये लोग यानी अल्लाह के हुक्म से मुंह मोड़ने वाले हैं, और ये अगर अल्लाह के हुक्म से मुंह मोड़ रहे हैं तो अल्लाह ताला गनी है, अल्लाह इनका मोहताज नहीं है। तो अब यहां पर देखें, इतराना, फख्र मुबाहत करना, फख्र मुबाहत करना, ये दोनों चीजें, और बौखल करना और लोगों को बौखल की दावत देना, जाहिरी तौर पर तो हमें ये अलग अलग चीजें नजर आ रही, ऐसी है कि नहीं? यानी एक चीज पे इतराना, गरूर करना, फख्र मुबाहत करना, और इंसान कंजूस बने, बौखल करे या दूसरों को बौखल की तालीम दे, अल्लाह जाहिर ये चीजें हमें अलहदा अलहदा नजर आ रही। अल्लाह ने इन सब को क्यों बयान किया इकट्ठा? बौखल और बौखल करने की दावत देने वालों को बयान किया कि ये वो लोग हैं जो इतराने वाले और फख्र मुबाहत करने वाले। क्या वजह? दर हकीकत अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसमें यह समझाना चाह रहा है कि इतराना यानी लोगों पे फख्र मुबाहत करना, और ये जो है गरूर और घमंड करना, नाज करना, ये जो है इंसान को ले जाता है बौखल की तरफ। मसलन इंसान के पास माल आया, माल की मोहब्बत की वजह से इंसान ने क्या किया, लोगों के सामने फख्र और मुबाहत किया। देखो मेरे पास इतनी गाड़ियां, मेरे पास इतनी जमीन, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस, मेरे पास इतनी जायदादें। अब वो फख्र और नाज करता है अपने स्टेटस पे, अपनी जायदादों पे, अपने माल और रुतबे पे फख्र करता है। अब इसी माल की मोहब्बत की वजह से उसने क्या किया, बौखल कर लिया। क्यों? वो कहता है कि अब मेरे पास इतना माल है, अगर मैंने खुम्स दिया, ज़कात दी, तो मेरा माल कम पड़ जाएगा। अगर मैंने बहन भाइयों का, रिश्तेदारों का मैंने हक दिया जायदाद में से, मेरी तो जायदादें और मेरे मकानात तो कम हो जाएंगी, मेरी तो दुकानें कम पड़ जाएंगी। अब इस माल, जिस माल पर वो दिल दे बैठा, ईमान अपना बर्बाद कर बैठा, जिससे मोहब्बत कर बैठा, उस जिस पे फख्र मुबाहत करता है, उसमें क्या किया उसने, उसकी वजह से वो बौखल यानी वाजिबात को अदा करने में बौखल कर बैठा कि मैं इसको अदा ना करूं। अब जब बौखल किया तो अपने हम मिजाज लोगों को, जो उसके साथ उठने बैठने वाले, उनको भी दावत देने लगा। देखो तुम्हें जरूरत नहीं है। कितने लोग हैं आज, देखिए लोग होते हैं जो है वो जिम्मेदार लोगों में अक्सर ये होता है, क्या करते हैं कि बहनों का हक नहीं देना चाहिए। पागल हो गए हो तुम? बहनों को क्यों हक दे रहे हो? ये तुम्हारी सारी जो जायदाद है वो कम हो जाएगी, बहनों को हक देने से तुम्हारा माल कम हो जाएगा, तुम्हारा स्टेटस जो है वो, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी शान कम हो जाएगी। तो लिहाजा बहनों की शादी कर दी है, लिहाजा यही काफी है। ये तो कुरान के भी खिलाफ है और मोहम्मद वाले मोहम्मद की सीरत के भी खिलाफ है। जो लोग कहते हैं कि बेटियों को और बहनों को हक नहीं देना चाहिए, तो फिर जरा उनसे हम सवाल है कि बीबी फातिमा ज़हरा के हक को क्यों रोते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बेटी का हक था तो बीबी लेने गई थी ना, बेटी का हक था। तो लिहाजा अगर कोई आज ये कहते हैं बहनों और बेटियों को हक नहीं देना चाहिए, जिस बाप की बेटे औलाद हैं उसी बाप की बेटियां भी औलाद हैं। जिस तरह अल्लाह ने कुरान में और मोहम्मद वाले मोहम्मद ने बेटों का हक कुरान और अहादीस में बयान हुआ है, इसी तरह कुरान में अल्लाह ने फर्ज किया और नबी और आले नबी ने अपनी अहादीस में बयान किया। इसी तरह से बेटियों और बहनों का हक भी बयान हुआ है। तो लिहाजा इससे हमें गाफिल नहीं होना चाहिए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाहिल बैत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला। इसलिए यहां पर जो है एक रिवायत है, अच्छा ये जो बौखल है इंसान को वाकई दीन से दूर कर देता है। इसीलिए सैयद और रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, आप फरमाते हैं अल बखीलो बईदुन मिनल्लाह। सैयद और रसूल फरमाते हैं जो बौखल करने वाला अल्लाह से दूर है। व बईदुन अनिन्नास, अल बखीलो बईदुन मिनल्लाह बईदुन मिनल जन्ना। बखील शख्स अल्लाह से भी दूर है और जन्नत से भी दूर है। वह बईदुन अनिन्नास, लोगों से भी वो, वह करीब मिनन्नार, और वो लोगों के करीब है। क्यों कहा अल्लाह से दूर है, लोगों से दूर है, जन्नत से दूर है? क्यों?
چونکہ جب انسان بخل کرتا ہے، دیکھیں خمس یہ ایک سخاوت ہے اور یہ واجب سخاوت ہے، زکوٰۃ یہ واجب سخاوت ہے، بہن بھائیوں کا میراث میں جائیداد میں حق دینا یہ بھی واجب سخاوت ہے لیکن یہ واجب ہے، یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ اب جو بندہ بخل کرتا ہے وہ واجبات کو چھوڑتا ہے، خمس کو چھوڑ رہا ہے، زکوٰۃ کو چھوڑ رہا ہے، بہن بھائیوں کے حق کو چھوڑ رہا ہے، لوگوں کا مال دینا ہے اس سے وہ اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے، تو لہٰذا وہ جب بخل کر رہا ہے، حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، تو کیا ہوا نتیجتاً؟ وہ اللہ سے دور ہو گیا، وہ جنت سے دور ہو گیا۔ اچھا لوگوں سے کیسے دور ہو گیا؟ چونکہ بخیل انسان سے لوگ محبت نہیں کرتے اس کے بخل کی وجہ سے، رشتہ دار بھی اس کو چھوڑ جاتے ہیں بخل کی وجہ سے، اور ایسا شخص جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ کیوں جہنم کے قریب ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ واجبات کو ترک کر بیٹھا بخل کی وجہ سے، اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ یہ جہنم کے لائق ہے، تو لہٰذا یہ بخل ہے، اس کا یہ نقصان ہے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ وَمَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ اس میں فرما رہے ہیں یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی ہوئی دلیلوں یعنی معجزات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا تاکہ لوگوں میں عدل و انصاف قائم ہو، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑی طاقت ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ ہے اس لوہے میں، تاکہ اللہ معلوم کرے کون بن دیکھے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، یقیناً اللہ بڑی طاقت والا اور غلبے والا ہے۔ اس آیت نمبر 25 میں اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ جتنے بھی انبیاء آئے اللہ نے ان کو 3 چیزوں کے ساتھ ان کی تصدیق کی۔ پہلی چیز اللہ نے بیان کی معجزات، بینات سے مراد معجزات بھی ہیں اور عقلی دلیلیں بھی ہیں۔ دوسرا کہا کتاب سے مراد ہر نبی کے زمانے میں کتاب بھی، ہدایت بھی نازل کی گئی ہر نبی کے لیے، جو خاص یعنی نبی کے لیے جس کے لیے اللہ نے جس قوم کے لیے مناسب سمجھا کتاب نازل کی، اور یعنی ایسا نہیں کہ 1,24,000 انبیاء کے لیے سب کے لیے ایک تھی، نہیں، تقریباً جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ 100 کچھ یعنی چند کتابیں ہیں، 102 ہیں یا 10 ہیں، اسی طرح سے اس سے زیادہ نہیں ہیں کتابیں، صحف اور کتابیں، بڑی کتابیں البتہ 4 ہیں۔ تو لہٰذا اللہ نے کتابیں نازل کی، اور اس کتاب سے مراد وحی بھی ہو سکتی ہے یعنی پیغام وحی، تو یہ دوسری چیز ہے۔ انبیاء کی تصدیق کے لیے پہلی چیز معجزات اور عقلی دلائل، پہلی چیز۔ دوسری چیز انبیاء کی تصدیق کے لیے کتاب اور پیغام وحی۔ نمبر 3 میزان۔ یہ میزان کیا ہے؟ میزان سے مراد کیا ہے؟ تو لہذا میزان نازل کیا۔ میزان سے مراد جو ہے یعنی الہی قانون، یعنی احکام شریعت، یہ ہو سکتا ہے مراد میزان سے، یا میزان سے مراد انبیاء کی پاک سیرت اور کردار، کہ لوگوں کے درمیان حق اور باطل کا کردار جو وہ واضح ہو جائے۔ جس طرح ہم میزان میں ترازو میں تولتے ہیں نا، معلوم ہو جاتا ہے کہ صحیح وزن کیا ہے، یہ کم ہے یا زیادہ ہے، اس کے مطابق ہم وزن کو پورا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا انبیاء اور ائمہ خدا علیہ السلام بھی ہمارے درمیان میزان ہے، یعنی اگر تم لوگ اپنی اصلاح چاہتے ہو تو یہ اپنے عمل کی تعویلیں نہ کرو، اللہ کہہ رہا ہے کیا کرو؟ انبیاء اور ائمہ خدا کی طرف دیکھو، ان کے کردار کی طرف اپنے کردار کو لے جاؤ، تم حق پر اور تم عدل کے راستے پر ہو، یہ ہے۔ تو لہٰذا 3 چیزیں گویا معلوم ہو انبیاء کو اللہ نے 3 چیزوں کے ساتھ، معجزات اور اسی طرح سے کتاب اور میزان، تو لہٰذا اب ہماری ہدایت بھی انہی 3 چیزوں سے ہو سکتی ہے۔ ہماری زندگی میں معجزات ہونے چاہیے۔ اب ہماری زندگی میں معجزہ کیسا ہو؟ ہم کیسے معجزہ دکھا سکتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں جو شخص اپنی گزشتہ حالت کو بدل دے یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ یعنی انسان بے نمازی ہے، نمازی بن جائے،
زانی اور شرابی ہے، ان سے توبہ کر لے۔ تو یہ معجزہ، امام فرماتے ہیں یہ بھی ایک قسم کا معجزہ ہے، یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ معجزے کی تعریف یہی ہے، خلاف عادت کام انجام دینا۔ جس طرح کوئی بھی چاند کے دو ٹکڑے نہیں کر سکتا، لیکن سید الرسل نے جب اشارہ کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ یہ معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ رسول کی تصدیق کے لیے اللہ نے معجزے چاند کے دو، تو یہ خلاف عادت کام انجام پایا، معجزہ۔ امام فرماتے ہیں یعنی انسان کی عادت میں ہے مثلا نماز چھوڑنا، انسان کی عادت میں ہے جھوٹ بولنا، انسان کی عادت میں ہے غیبت کرنا۔ جو انسان جھوٹ سے توبہ کر لے تو گویا یہ قسم کا معجزہ ہے، اس نے خلاف عادت کام انجام دیا۔ بے نمازی تھا، نمازی بن گیا، خلاف عادت عمل انجام دے دیا، یہ معجزہ ہو گیا۔ بے نمازی سے نمازی بن گیا، بے دین سے دیندار بن گیا، اس نے معجزہ کیا۔ تو لہٰذا ہماری زندگی میں بھی معجزات ہوں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اور اسی طرح سے ہماری زندگی میں سابقہ انبیاءوں کی قوموں کے لیے کتابیں تھیں، ہمارے درمیان قرآن افضل کتاب ہے، افضل کتاب۔ اس لیے امام فرماتے ہیں سورۃ الحمد کی تلاوت جو شخص کرتا ہے اس کو تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ صرف ایک سورۃ الحمد کی تلاوت تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کے برابر ثواب ہے، یعنی اس قدر افضل کتاب ہے یہ قرآن۔ تو تیسرا جو ہے اس میں کیا ہے، میزان، یعنی انبیاء اور ائمہ ہدی علیہ السلام کا پاک کردار۔ تو لہٰذا جس طرح سابقہ انبیاء اپنی قوموں میں یہ چیزیں لے کر آئے، قومیں نہ سدھری تو وہ گمراہی اور بے دینی کی طرف چلی گئیں، انہوں نے اپنا نقصان کیا، انبیاء کا نقصان نہیں کیا، کتابوں کا نقصان نہ کیا۔ تو اسی طرح اگر آج ہمارے درمیان قرآن موجود ہو، محمد وآل محمد کی تعلیم موجود ہو، محمد وآل محمد کے علم کے وارث علماء موجود ہوں، ہم ان سے سیکھ سکتے ہوں، دین پر عمل کر سکتے ہوں، کچھ نہ سیکھیں، کچھ عمل نہ کریں، ہم ان قوموں سے ہم بدتر ٹھہریں گے۔ ان قوموں نے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ نبی کو چھوڑا، حضرت نوح کو چھوڑا، ہم نے سردار نوح اور ابراہیم اور موسیٰ و عیسیٰ کو چھوڑ دیا، ہم سے تو ان سے بھی بدتر ٹھہریں گے۔ قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا، بتاؤ تم صرف حضرت موسیٰ و عیسیٰ اور حضرت نوح کی قوموں کی مذمت کرتے رہے کہ انہوں نے انبیاء کی جو ہے وہ مخالفت کی، تم نے تو ان سے بھی افضل نبی کی مخالفت کی، ان کی سنت کا مذاق اڑاتے رہے۔ تو لہٰذا انسان توجہ کرنی چاہیے۔ اس آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہم نے حدید کو نازل کیا آسمان سے، تو اس حدید سے مراد یعنی لوہا، یہ کون سا نازل ہوا؟ تو اس سے مراد کیا ہے حدید کو نازل کیا؟ احتجاج طبرسی میں امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں اس سے مراد ہے انزالہ ذالک خلقہ ایاہ، اس لوہے کو آسمان سے اتارنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے لوہے کو خلق کیا ہے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ آسمان سے کوئی لوہا کو نازل کیا۔ تو اگرچہ ہمارے بعض محدثین نے کچھ روایات نقل کی ہیں، جیسے علامہ ابن شہر اشوب نے ابن عباس سے روایت نقل کی ہے، اور اس کو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار کی جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 109 میں بیان کیا ہے، روایت نقل کیا ہے کہ جو ذوالفقار حضرت آدم علیہ السلام، جو ذوالفقار تھی حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے، اور پھر وہ سید الرسل تک پہنچی، اور پھر وہ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں دی گئی، تو وہ لہٰذا وہ جو ذوالفقار ہے وہ کہاں سے آئی؟ وہ جنت سے آئی۔ تو لہٰذا یہ ہے۔ اور روایت میں ہے کہ ذوالفقار جو ہے یہ کیا ہے؟ ذوالفقار فرمایا کہ یہ آسمان سے اتری ہے روایت میں، اور جب یہ آسمان سے اتری تو رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو دی۔ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ ذوالفقار اب کہاں ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ ذوالفقار جبرائیل امین لے کر نازل ہوئے تھے، جس کا دستہ چاندی کا تھا، تو یعنی جو مولا علی علیہ السلام کے پاس پہنچی، فرمایا کہ اب وہ میرے پاس ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، فرماتے ہیں کہ یہ جو ذوالفقار ہے یہ
امامت کی نشانیوں میں سے، تو لہٰذا یہ ہر زمانے کے امام کے پاس یہ ذوالفقار رہی ہے۔ اور ایک روایت میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرمایا نظر رسول اللہ الی جبرائیل، رسول اللہ جب میدان جنگ میں تھے آپ نے جبرائیل امین کو دیکھا بین السماء والارض علی کرسی من ذہب وہو یقول لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی۔ تو اس وقت سید رسول نے جب جبرائیل امین کو دیکھا وہ سونے کی کرسی پہ تھے اور ہاتھ میں وہ یعنی وہ کیا پڑھ رہے تھے لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، تو وہ ذوالفقار کی شان بیان کر رہے تھے اور مولا علی علیہ السلام کی عظمت کا قصیدہ پڑھ رہے تھے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یہ ذوالفقار ایک روایت میں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ ذوالفقار نازل کی رسول اللہ پر آئی تو کہا کہ اے میرے رسول میرے حبیب یہ میری بہترین خلق میں سے جو ہے مخلوق میں سے اس کو دے دو۔ تو سید رسول نے پوچھا کہ یا اللہ وہ تیری بہترین مخلوق میں سے وہ کون ہے جو افضل و اشرف؟ کہا کہ وہ زمین میں میرا خلیفہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو رسول اللہ نے مولا علیہ السلام کے ہاتھوں میں دی۔ ایک روایت کے مطابق یہی ذوالفقار جو ہے ملکہ بلقیس نے حضرت سلمان کو تحفہ دی تھی۔ تو یہ ذوالفقار جو مولا علیہ السلام کے پاس تھی یہ تلوار سلیمانی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ تو بہرحال یہ یہاں پر آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور یقیناً ہم نے حضرت نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ہم نے ان کی ذریت میں نبوت کو رکھا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت نوح اور ابراہیم کی ذریت میں نبوت رکھی، ان کی اولادوں میں سے بعض کو نبی بنایا۔ پھر فرمایا اور ان کو کتاب بھی دی اور فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان میں سے بہت سارے یعنی کچھ لوگ جو ہے ہدایت پر ہیں۔ انبیاؤں کی اولاد کیا ہے؟ کچھ لوگ ہدایت پر ہیں۔ وَقَصِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اللہ کہتے ہیں ان میں سے بہت سارے ان انبیاء کی اولاد میں سے بہت سارے فاسق اور فاجر ہیں، انبیاؤں کی اولاد ذریت۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر اس آیت مجیدہ نے کیا پیغام دیا؟ جو سابقہ انبیاء تھے ان کی اولادیں کچھ کو نبوت اور کتاب ملی اور ان میں سے اکثر کیا بنے؟ بے دین بنے۔ تو اب ہمارے لیے ہم یہ کہیں کہ ہم یہاں پر یہ تو کہہ دیں کتنا افسوس کا مقام ہے، انبیاء کی اولادیں برباد ہو گئیں، ہم یہ افسوس کرتے رہیں۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے، ہم لوگ قرآن کی آیات پڑھ کے کہتے ہیں اللہ اکبر انبیاء کی اولادیں بھی بگڑ گئیں، قرآن کہہ رہے۔ تو اب سوال یہ وہ انبیاء کی اولادیں بگڑی کیوں؟ حضرت نور نبی تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت ابراہیم نبی تھے کہ نہیں تھے؟ کتابیں تھیں، انبیاء تھے، ان کی اولادیں بگڑ گئیں۔ کیوں بگڑی؟ نہ نبی کی مانی نہ خدا کے کلام کی مانی، تبھی بگڑ گئے۔ ہم صرف اللہ اکبر یہ افسوس ان قوموں میں نہ کریں، اگر آج ہمارے درمیان سید الرسل جو افضل الانبیاء کی سنت اور ان کی سیرت اور ان کا کردار، ان کی پاک اولاد کا کردار موجود ہو اور افضل کتاب قرآن ہمارے درمیان موجود ہو اور ہم اگر نہ سدھریں، ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، بتائیں ہم تو ان سے بھی بدتر بن جائیں گے۔ صرف ان قوموں پہ افسوس نہ کرتے رہیں جو غلطی کل ان قوموں نے کی، انبیاء اور آسمانی کتابوں سے استفادہ کر کے ہدایت حاصل نہ کی، آج وہ غلطی ہم نہ کریں ورنہ ہم بھی مجرم بن کر رہیں گے۔ تو لہٰذا اب وہ حضرت نوح کا جیسے بیٹا ہے وہ کیوں بگڑا؟ معصوم سے پوچھا گیا، امام فرماتے ہیں وہ نوح نبی نے تو اپنا حق ادا کیا تھا تربیت کا، لیکن باہر کے دوستوں کے ماحول کی وجہ سے پسر نوح جو ہے وہ برباد ہو گیا۔ تو ہمیں یہاں پر یہ بھی میسج دے دیا اپنے گھروں میں اپنی اولاد کو تربیت کرنے والوں، اچھے اسکول میں بچوں کو تعلیم دلوانے والوں، یاد رکھو بچوں کے دوستوں کو بھی دیکھو کن کے ساتھ کھیلتے ہیں، اب تمہارے جوان کن جوانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تمہارے جوان کن جوانوں کے ساتھ جاتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ ماحول کی وجہ سے وہ اپنا دین برباد کر بیٹھے ہیں، وہ اپنا ایمان دے بیٹھے ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ ہم سب کو خبردار کر رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ اللہم صلی
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس لیے پسر نوح کے بارے میں کیا کہا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ تیری اہل میں سے نہیں، تیری اولاد میں سے نہیں، اس کا عمل غیر صالح عمل نہیں ہے۔ دیکھیں فرزند نوح اگر نبی کا نافرمان ہے، اللہ کہہ رہے یہ تیری اہل سے خارج ہو گئے، اس کا عمل درست نہیں ہے۔ معلوم ہوا نبی کی رشتہ داریاں فائدہ نہیں دیتی۔ کوئی یہ کہے کہ میں فلاں نبی کا رشتہ دار ہے، وہ فلاں نبی کا رشتہ دار ہے، وہ فلاں نبی کا رشتہ دار ہے۔ پسر نوح بھی نبی کا رشتہ دار ہے۔ نبی کی زوجات لوط اور نوح کی زوجات بھی، جن کی مذمت اللہ نے قرآن میں سورہ تحریم میں کی، دو نبیوں کی بیویوں کی، وہ بھی تو نبی کی بیویاں تھی۔ اسی طرح سے ابھی اسی آیت مجیدہ میں آپ نے کیا پڑھا، کیا سنا؟ اللہ کہہ رہے وَقَصِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، انبیاء کی ذریت میں سے اکثر ان کی اولاد فاسق اور فاجر تھی، بے دین تھی۔ تو لہٰذا معلوم ہوا نبی کی اولاد ہونا باعث فخر نہیں ہے، نبی کے دین پر ہونا، نبی جس سے راضی ہو وہ باعث فخر ہے۔ نبی کی رشتہ داریاں فائدہ نہیں دیتی ہیں، نبی کے دین پر، نبی کی سنت پر، نبی کی جو کتاب نبی نے پیش کی ہے خدا کی طرف سے، اس کتاب پر عمل کریں تب ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو لہٰذا آیت نمبر 27، یہ 26 کا پیغام تھا، آیت نمبر 27 اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا۔ یہ اس کا صرف اردو میں ترجمہ فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر اور بھیجے، اور نبی بھیجے، یعنی جس طرح اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نوح اور ابراہیم نبی کو بھیجا، ان کے نقش قدم پر اور نبی بھی بھیجے۔ ان کے بعد ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے جو ہے شفقت اور رحمت رکھ دی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد جنہوں نے پیروی کی، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحمت رکھی۔ اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کی، رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کی، ان پر فرض نہیں کیا تھا، یہ رہبانیت ان کے اوپر واجب نہیں تھی۔ ہاں البتہ انہوں نے اسے خدا کی خوشنودی کی خاطر اختیار کیا۔ کس کو؟ رہبانیت کو۔ پھر انہوں نے اس کی پوری طرح رعایت نہ کی تو جو لوگ اس میں ایمان لائے ہم نے ان کو ان کا اجر عطا کیا، اور انہوں نے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ تو یعنی اس رہبانیت میں اکثر لوگ ایمان پہ رہے، اکثر لوگ بے ایمان ہو گئے۔ اس آیت نمبر 27 کا پیغام کیا ہے؟ اس نے یہ سمجھایا کہ حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء کا جو سلسلہ تھا وہ سب ایک ہی راستے پر تھے، اللہ کی طرف سے تھے، تائید من اللہ تھی، کتاب خدا کی طرف سے۔ حضرت عیسیٰ پہ بھی انجیل آئی، اگرچہ اس دور میں جو انجیل ہے وہ تحریف شدہ ہے، لہذا آسمانی کتابیں جو ہے تحریف شدہ ہیں، ان کو چھوڑیں۔ جو قرآن ہے وہ اپنی اصلی حالت پر باقی ہے، وہ حق ہے۔ قرآن سے آپ تمسک کریں، قرآن سے ہدایت حاصل کریں۔ جو پہلے والی آسمانی کتابیں ہیں ان کے ماننے والوں نے ان کو تبدیل کر دیا، ان کو چینج کر دیا۔ تو لہٰذا اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی پیروی کی تو لہٰذا ان پر کیا ہے؟ رحمت اور شفقت ہے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کی شان میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، ان لوگوں سے کہو کہ پھر تم مجھ رسول کی اتباع کرو، پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تم رسول کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے سارے گناہ بھی بخش دے گا۔ یہ نبی کی پیروی کی فضیلت اور عظمت اللہ قرآن میں بیان کرے۔ نبی کی پیروی تم کرو، اللہ کہہ رہا ہے میں تم سے محبت بھی کروں گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا۔ اللہ اکبر، کس قدر عظمت ہے سید اور رسول کی پیروی کرنے والے کی۔ تو لہٰذا اب یہاں پر اس آیت مجیدہ میں رہبانیت کا ذکر ہے کہ رہبانیت انہوں نے خود سے اختیار کی تھی۔ رہبانیت کیا ہے؟ رہبانیت کے بارے میں ہمارے پاس حدیث ہے، مشہور روایت ہے، اے علماء اہل سنت نے بھی نقل کی ہے، شیعہ نے بھی۔ حدیث میں ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت حرام، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ رہبانیت کس کو کہتے ہیں؟ رہبانیت کہتے ہیں، رہبانیت رہبان سے ہے، یعنی جس کی جو راہب کی جمع ہے۔ یہ جو راہب آپ کہتے ہیں نا، راہب کس کو کہتے ہیں؟ راہب کہتے ہیں کہ جو شخص دنیا کو چھوڑ کر لوگوں سے جو ہے وہ علیحدہ ہو کر جنگلوں میں، غاروں میں، صحراؤں میں زندگی گزارتے اللہ کی بات کرتے، اس کو کہتے ہیں راہب۔
عیسائی مذہب میں، اس کو کہتے ہیں، یہ رہبانیت کی زندگی ہے، وہ راہب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہی سوال ہے، راہب کس کو کہتے ہیں؟ جو شادی نہیں کرتا۔ راہب کس کو کہتے ہیں؟ جو خوف زدہ ہوتا ہے، بس وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ ذکر خدا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں راہب۔ اب سوال ہے، آپ راہب والا واقعہ بھی تو سنتے ہیں کہ ایک راہب آیا نبی کے پاس، پھر مولا حسین کے پاس آیا نا، سنتے ہیں آپ ایسا واقعہ۔ تو اب راہب وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی شادی نہ کرے، جو اللہ کی بندگی کرتا ہے علیحدہ لوگوں سے کٹ کے، وہ ہوتا ہے راہب۔ تو جب راہب وہ ہوتا ہے جو شادی نہ کرے، تو وہ کیسا راہب تھا؟ اس نے شادی کی ہوئی تھی۔ اگر وہ شادی شدہ تھا تو وہ راہب نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں وہ راہب ہے تو پھر اس کا مطلب اس کی شادی نہیں تھی، اور پھر کہنا کہ وہ آیا تھا بیٹے مانگنے کے لیے۔ جب وہ راہب ہے، شادی شدہ نہیں ہے، تو پھر بیٹے کیسے مانگے وہ؟ لہذا اصل واقعہ خود تعلیمات سے دور ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو لہٰذا انسان جو ہے وہ چیزیں، عقائد و نظریات رکھے جو ادلہ کے ساتھ، قرآن اور احادیث معصومین سے ثابت ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ اللہم رہبانیت کے بارے میں رسول اللہ کے ایک صحابی تھے، عثمان ابن مظعون، جنت البقیع میں ان کی قبر موجود ہے، وہاں پر حضرت عثمان کی قبر موجود ہے، جو اس وقت مشہور ہے۔ آپ جو لوگ عمرہ پہ گئے ہیں جنت البقیع میں، جس قبر پہ زیادہ لوگوں کا رش ہوتا ہے، وہ حضرت عثمان ابن مظعون نبی کے صحابی تھے، جن کو سب سے پہلے جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ انہی کے نام پہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا، اور خود وجہ بیان کی تھی، میں نبی کے اس وفادار صحابی کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھ رہا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عثمان کیوں رکھا؟ تو اس کا ریزن یہ ہے۔ تو یہ وہ عثمان ابن مظعون ہے۔ اگرچہ برادران اہل سنت اس قبر کو حضرت عثمان بن عفان، یعنی جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، ان کی قبر سمجھ کے زیارت کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس تحقیق سے ثابت ہے وہ نبی کے صحابی عثمان ابن مظعون کی وہ قبر ہے۔ تو لہٰذا ان کا بیٹا فوت ہو گیا، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے گھر میں مسجد اور عبادت خانہ بنا لیا، لوگوں سے کٹ گئے، مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ سید رسول تک شکایت پہنچی، آپ نے حضرت عثمان بن مظعون کو بلایا، تو آپ نے فرمایا، یا عثمان، ان اللہ تبارک و تعالی لم یکتب علینا الرہبانیہ انما رہبانیہ امتی الجہاد فی سبیل اللہ۔ اے عثمان ابن مظعون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام میں رہبانیت نہیں رکھی، اسلام میں جو رہبانیت ہے اس کا نام جہاد ہے، لہذا باہر نکلو، یہ کیا تم بند گھروں میں بیٹھ گئے ہو؟ تو لہذا یہ جو ہے رہبانیت، یہ کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ روایت میں ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا کہ رہبانیت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، تو رہبانیت کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ جانتے ہو رہبانیت کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، سید رسول نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے بعد جو ظالم اور جابر لوگ تھے، انہوں نے اس وقت کے جو مومنین تھے، حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے، ان کے ساتھ جنگ کی، 3 مرتبہ ان مومنین کو شکست ہوئی، بالآخر بیچارے وہ شکستہ دل ہو کے پہاڑوں اور جنگلوں میں، بیابانوں میں، وہ عبادت خانوں میں بیٹھ کے عبادت کرنے لگے اور موعود کا انتظار کرنے لگے، یعنی میں مصطفیٰ کا انتظار کرنے لگے۔ اور جو ہے پھر آپ نے فرمایا کہ رہبانیت، میری امت میں رہبانیت کیا ہے؟ فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، اسلام میں رہبانیت نام ہے کیا؟ الہجرہ، ہجرت کرنا، یعنی اسلام کی طرف، یا ہجرت کرنا دینی مراکز کی طرف جہاں پر انسان کا دین پر عمل کرنا آسان، والجہاد، جہاد فی سبیل اللہ کرنا، والصلاۃ، نماز پڑھنا، یہ رہبانیت، روزہ رکھنا، والصوم، روزہ رکھنا، والحج، حج انجام دینا، والعمرہ، عمرہ کرنا، یہ جو ہے رہبانیت ہے۔ تو لہٰذا رہبانیت کے بارے میں سید رسول نے یہ بیان کیا۔ آخر میں 2 آیات اور ان کا مختصر میسیج ہے۔ تو آیت نمبر 28 میں
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اس آیت مجیدہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ تاکہ اللہ تمہیں اپنی رحمت کے دو حصے بخش دے اور تمہارے لیے ایسا نور قرار دے جس کے ساتھ لوگوں کے درمیان اپنی رائے حیات میں تم چلو پھرو اور تمہارے گناہ بخش دے۔ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ آیت نمبر 29 یہ آخری آیت ہے۔ فرمایا لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ اللَّهُ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ فرمایا تاکہ اہل کتاب یہ نہ جانیں کہ یہ لوگ مسلمان اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں رکھتے، یہ کہ فضل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور بڑی فضل اور کرم والا ہے۔ ان دو آیات کے بارے میں علماء مفسرین نے بیان کیا کہ ایک گروہ ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ کیا ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ۔ سید رسول نے 17 مسلمانوں کو حضرت جعفر طیار کے ساتھ کہاں بھیجا؟ حبشہ میں بھیجا۔ کس کے لیے؟ اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ 17 افراد جب وہاں پر پہنچے تو نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کو دعوت اسلام دی، اس نے کلمہ پڑھا اور اسی کے ساتھ وہاں پر اور بہت سارے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب حضرت جعفر جب واپس آنے لگے تو 40 مومنین نے وہاں پر کہا کہ آپ ہمیں مدینہ لے چلے، ہم رسول اللہ کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں۔ تو وہ یہاں پر آئے، انہوں نے مسلمانوں کی حالت دیکھی، وہ بیچارے غربت میں، فقر و فاقہ میں، مصیبتوں میں گرفتار ہیں۔ تو ان 40 لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے، ہم جاتے ہیں حبشہ واپس، اپنا مال و اسباب لے کر ہم آئیں گے، یہاں کے جو مسلمان بیچارے غریب تنگ دست ہیں ہم ان کی مدد اور ہیلپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو سید الرسل نے ان کو اجازت دے دی، وہ گئے اور اپنا مال و اسباب لے کر ان مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ اللہ نے ان لوگوں کی شان میں یہ آیات نازل کی۔ تو یعنی ایسا مومن ہونا چاہیے جو مسلمانوں کی، مومنین کی حالت کی بہتری کی فکر کرنے والا ہو۔ تو لہٰذا آیت نمبر 28 میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں پیغام کیا دیا؟ فرمایا کہ اے ایمان والو، مشہور مفسرین کے مطابق عیسائیوں سے پہلے سابقہ نبیوں پر جو ایمان لے آئے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم رسول اللہ پر بھی ایمان لے آؤ، یعنی جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے تھے، حضرت عیسیٰ سے پہلے بھی ایمان لے آئے تھے۔ عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم جس طرح پہلے والے نبی اور حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے نا، تم اسی طرح رسول اللہ پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو تمہیں 2 اجر ملیں گے، ایک سابقہ انبیاؤں پر ایمان لانے کا اور ایک حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ تو اس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے تمہارے جو ہے وہ تمہارا نور جو ہے دنیا اور آخرت میں تمہارے ساتھ ہوگا، اور تمہارے اللہ تعالیٰ اس عمل کے صدقے میں یعنی رسول پر ایمان لانے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ۔ تو وہ آیت مکمل جو ہم نے پہلے بیان کی۔ بہرحال یہاں پر آیت نمبر 29 میں اللہ نے کیا پیغام دیا، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ جواب ہے آیت نمبر 29۔ عیسائی لوگ مسلمانوں سے کہتے تھے دیکھو یہ تو تمہارے قرآن میں اللہ نے ہمارے بارے میں کہا ہے کہ تم سابقہ انبیاؤں پر ایمان لے آئے ہو، تمہارے لیے 1 اجر، اور تمہارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے تو ہمیں 2 اجر ملے گا۔ ہم ان پر ایمان نہیں لاتے، تو ہم تمہارے نبی پر ایمان لے آتے تو ہمارے لیے 1 اجر، تو تم اپنے نبی پر صرف ایمان لے آئے ہو تو تمہارے لیے بھی 1 اجر، تو ہم تمہارے برابر ہیں، تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا نہ، ان مسلمانوں کو بھی 2 اجر ملیں گے۔ کیسے؟ جو سابقہ انبیاؤں پر ایمان لے آئے 1 اس کا اجر، اور 1 سید الرسول پر ایمان لے آئے
ایک اس کا اجر، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل، وہ جسے چاہے وہ عطا کرے۔ یہاں پر جو ہے بہرحال اس آیت میں اس صورت نے ہمیں عظیم پیغامات دیے۔ دیکھیے قرآن کا جو مقصد ہے، جس طرح ہم دوائی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں لینے کے لیے، وہ ہمیں نسخہ لکھ کر دیتا ہے، تو نسخہ ہمیں تب فائدہ دیتا ہے جب اس نسخے کے مطابق دوائی لے کر آئیں اور ہم اس کو استعمال کریں، اور جن چیزوں سے پرہیز کا حکم دیا اس پہ بھی ہم پرہیز کریں۔ تو یہ قرآن مجید، یہ آیات، یہ صورتیں، یہ ہمیں پیغام دے رہی ہیں کہ دیکھو قرآن جن چیزوں سے پرہیز کا حکم دے رہا ہے اس سے پرہیز کرو، اور جن چیزوں کے عمل کی طرف دعوت دے رہا ہے اس پر عمل کرو، تو یقیناً تم کامیاب مومن ٹھہرو گے۔ آخر میں دعائے کریم مہربان اللہ محمد اور اس کی پاک آل کا واسطہ ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما۔ اے کریم مہربان اللہ محمد اور اس کی پاک آل کا واسطہ اس درس قرآن کا ثواب اور جو آج کی نیاز اور تبرک کا انتظام برادر علی عباس نے جو کیا ہے، بار الہ ان کے مال جان رزق میں برکت عطا فرما۔ اے کریم مہربان اللہ برادر علی عباس کی جو دلی مرادیں وہ پوری فرما۔ اے کریم مہربان اللہ برادر علی عباس ابن مسرت عباس، بار الہ ان کو صاحب اولاد فرما۔ کریم مہربان اللہ ان کے گھر کو حاسدین کی شر نظر بد سے محفوظ فرما، ان کی جملہ حاجات پوری فرما۔ کریم مہربان اللہ برادر علی عباس کے والد مرحوم مسرت عباس، ان کی والدہ مرحومہ کی مغفرت فرما، ان دونوں مرحومین کو شفاعت محمد و اہل بیت نصیب فرما۔ بار الہ ان کو قبر میں، برزخ میں، محشر میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ بار الہ اس درس قرآن میں جتنے اہل ایمان حاضر ہیں ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ ہم میں جو مریض ہیں بدن اور روح کی بیماریوں میں ہم سب کو عافیت و سلامتی عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق اور محبت نصیب فرما۔ ہم سب کے وارث و آقا صاحب العصر والزمان کا جلد ظہور فرما۔ امام کی حقیقی انصار و اعوان میں سے قرار دے، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات